بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت اور اہمیت۔ ناظرین، یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ عز و جل کی جانب سے یہ آخری آسمانی و الہامی کتاب، جو کہ آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین، اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کی گئی ہے۔ لہذا یہ قرآن چونکہ یہ آخری الہامی کتاب ہے اور گزشتہ تمام آسمانی و الہامی کتابوں کے مقابلے میں اسے خاص درجہ اور بہت بلند ترین حیثیت اور اہمیت اور مقام و رتبہ حاصل ہے، ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرآن کریم کی تلاوت کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ اس چیز پر بڑی عظیم ترین خوشخبریوں سے نوازا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، تم قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جس کسی نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ہر ایک حرف کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، اور یہ کہ ہر ایک نیکی کا ثواب وہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے یہ اصول مقرر فرما دیا گیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی اچھا کام انجام دیا کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو ایک نیکی کے عوض کم از کم یہ کہ 10 نیکیوں کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ تو اسی اصول کے مطابق جب کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے تو ہر ایک حرف کے بدلے ایک نیکی، پھر مزید یہ کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب اس کے لیے درج کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ابتدا سے انتہا تک اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، جبکہ بالخصوص چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید رغبت دلائی گئی ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک اہم ترین صورت ہے سورۃ البقرہ، جو کہ بالکل ابتدا میں یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو کہ سب سے پہلی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ، کہ دیکھو تم ہمیشہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام
کیا کرو، اس لیے کہ اس کی تلاوت کرتے رہنا یہ چیز انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہے، جبکہ اسے چھوڑ دینا انسان کے لیے حسرت اور ندامت اور پشیمانی کا سبب بن جائے گا۔ اور مزید یہ کہ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، جو باطل قسم کے لوگ ہیں یعنی جادوگر وغیرہ، تو یہ چیزیں، یہ جادوگروں کا جادو یا آسیب یا جن وغیرہ کے جو اثرات بد ہوا کرتے ہیں، کہ جو چیزیں کسی بھی انسان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن جایا کرتی ہیں، جادو ہے، آسیب ہے وغیرہ، تو فرمایا کہ یہ جو بری چیزیں ہیں، جادو، آسیب وغیرہ، یہ اس پر غلبہ نہیں پا سکتی، یعنی جو کہ سورۃ البقرہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہے گا تو پھر جادو یا آسیب وغیرہ یا نظر بد، ان چیزوں سے انشاءاللہ وہ محفوظ و مأمون رہے گا۔ اور جب سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت وارد ہوئی ہے تو پھر بالخصوص اسی سورۃ البقرہ میں ایک عظیم ترین آیت ہے کہ جس کا نام ہے آیت الکرسی، کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ وارد ہوا ہے۔ تو یہ تمام قرآن کریم میں سب سے عظیم ترین اور سب سے اہم ترین آیت یہی ہے، یعنی آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے یہ سوال دریافت فرمایا: یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ ابو المنذر جو کہ ان کی کنیت ہے، اصل میں ان کا نام تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو کہ انصار مدینہ میں سے معروف ترین صحابی ہیں، اور بالخصوص یہ کہ قرآن کریم کا حفظ اور اس کی تلاوت اور جو بھی علوم جو کہ قرآن کریم سے متعلق ہیں، تو اس بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بہت ہی خاص مقام و رتبہ حاصل تھا اور بڑی شہرت تھی ان کی، لہذا انہی کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات دریافت کی کہ اے ابو المنذر، آپ کے پاس جو اللہ کی کتاب ہے، یعنی جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے، اللہ کا کلام، یہ قرآن کریم، تو اس میں سے سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دہرایا کہ آپ کے پاس جو اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اس میں سے سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو اب دوسری بار اس سوال کے جواب میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یوں عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ عظیم ترین آیت ہے کہ جس کی ابتدا یوں ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ عظیم ترین آیت قرآن کریم میں یہی ہے، یعنی آیت الکرسی، کہ جس کی ابتدا یوں ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ فضرب فی صدری وقال، میری طرف سے یہ جواب سننے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور یوں فرمایا کہ واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، اللہ کی قسم یہ علم تو آپ کے لیے اللہ کرے کہ بہت ہی مبارک ثابت ہو۔ یوں گویا کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ آپ کو علم مبارک ہو، یعنی آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم ترین جو آیت ہے وہ یہی ہے، یعنی آیت الکرسی۔ لہذا جب آیت الکرسی کی یہ عظمت و فضیلت واضح و ثابت ہو گئی تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس عظمت و فضیلت کیا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، پھر مزید یہ کہ اس میں اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، بہت سے اچھے اچھے نام، تو ان میں سے الحی اور یہ کہ القیوم، ان دونوں کا ذکر وارد ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ابتدا اللہ کے نام سے ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو اللہ کا نام ہے، یہ لفظ جلالہ، یہ اللہ، یہ اس قدر مبارک ترین نام ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا میں کہ جس کی بدولت پریشان دل کو اور بے قرار دل کو یوں سکون و اطمینان نصیب ہو سکتا ہو کہ جس قدر اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ الحی القیوم، یہ دو نام اللہ کے جو کہ آیت الکرسی میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کی اہمیت و فضیلت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ اللہ سے یوں دعا میں مشغول ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر تعریف کا مستحق تو ہی ہے، تو ہی بڑا احسان کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے عظمت و بزرگی والے، اے سبھی کو سنبھالنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون بما دعا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے اللہ سے کس چیز کے ذریعے دعا مانگی ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ تعالی باسمہ العظیم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ کا وہ نام لیتے ہوئے جو کہ اللہ کا اسم عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا، سب سے عظیم ترین نام، ایسا نام کہ جس کے ذریعے اگر کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا، اور اگر کوئی کچھ مانگے گا وہ نام لیتے ہوئے اللہ سے تو اسے وہ چیز عطا کی جائے گی۔ یعنی اس شخص نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جو کچھ کہا تو اسی میں یہ اللہ کے دونوں نام یعنی یا حی یا قیوم، یہ الفاظ بھی اس نے کہے تو ان الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو کوئی اللہ کے ان ناموں کو ذکر کر کے، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا، کچھ سوال کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اور یہ دونوں اللہ کے یہ دونوں نام الحی القیوم آیت الکرسی میں موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آیت الکرسی میں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے کبھی اور نہ ہی نیند آتی ہے، یعنی اللہ تو الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سبھی کو سنبھالنے والا، تو ظاہر ہے کہ پھر اسے نیند نہیں آتی، کہ اگر اسے نیند آئے گی تو پھر دنیا کو سنبھالنے والا تو وہی ہے، تو یہ چیز اس کی شان کے خلاف ہے کہ اسے نیند آئے یا اونگ آتی ہو کبھی۔ مقصد یہ کہ وہ تو ہمیشہ اس کی یہ شان ہے کہ الحی القیوم ہے، کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ ہی سے لو لگایا کرے، اسی سے دعا و فریاد کیا کرے۔ اس کے بعد آیت الکرسی میں آگے اور بھی بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا یہ کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ بطور خاص یہ جو الفاظ ہیں کہ زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تھکتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس میں بھی شامل ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ یوں تصور کیا کرے، گویا میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے میری حفاظت، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے مجھے بچانا، مجھے محفوظ رکھنا، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یوں صبح و شام اور رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد کے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو اس کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔